والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے جو کلمات تلاوت کیے ان میں اسی حقیقت کو بیان کیا گیا. لا اقسم بہذا البلد، آغاز ہوا شہر مکہ کی قسم سے. قسم ہے مجھے اس شہر کی، پھر وجہ قسم بھی بیان کی. وانت حل بہذا البلد، مجھے شہر کی قسم اس لیے کہ محبوب اس شہر میں تو جو بستا ہے، تیرا بسیرا ہے شہر میں، اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے ہیں اور تیرے انفاس کی مہک اس کی فضاؤں میں بسی ہے، اس لیے مجھے قسم کہ یہاں تم رہتے ہو. اللہ اکبر. علماء کے مابین اس بات پر اختلاف ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے. ایک علمی اختلاف ہے. بعض نے کہا مکہ المکرمہ افضل ہے، دلائل دیے بڑا وزن ہے دلائل میں. بعض نے کہا مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے، دلائل دیے بڑا زور ہے دلائل میں. لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اسی آیت سے روشنی لے کر کے لکھتے ہیں کہ جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا. جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا. چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے. نشور وحدی کا لہجہ دیکھیے کتنا دلاویز ہے. چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے. تو مکے میں ہیں تو مکہ افضل، مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل. تو شرف ان کے وجود مسعود سے ہے. وہ جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے وہاں ہی نور پھیلتا چلا جائے گا. اور پیر نصیر الدین علیہ رحمہ کا لہجہ یہاں کتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے. ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، بار بار ادھر سے باہر گزری ہے. تو کہا کہ قسم ہے مجھے اس شہر کی، یعنی شہر مکہ کی. کیوں شہر کی قسم؟ وانت حل بہذا البلد، کہ محبوب اس شہر میں تمہارا قیام ہے، اس شہر میں تمہاری رہائش ہے، تمہارے انفاس کی مہک ہے شہر کی فضاؤں میں، اور تمہارے قدموں کو چھوا ہے شہر کی گلیوں نے، اس لیے قسم کہ یہاں آپ رہتے ہو. ووالد وما ولد، اور قسم ہے باپ کی، اور قسم ہے جو اس کی اولاد ہے. والد سے مراد کیا ہے اور ماں ولد سے مراد کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ والد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ماں ولد سے مراد حضور علیہ السلام جو ان کے فرزند ہیں. ایک قول کہ والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور ماں ولد سے مراد ان کی ساری ذریت اور نسل ہے. تیسرا قول کہ والد سے مراد حضور علیہ السلام ہے اور ماں ولد سے مراد حضور علیہ السلام کی ساری امت، حضور علیہ السلام کی ساری آل اطرت، حضور کے صحاب. لیکن علماء نے پہلے قول کو ترجیح دی کہ مکہ المکرمہ کی قسم کی گئی تو پھر مناسبت بنتی ہے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر بھی ہو. تو اس لیے والد سے مراد حضرت ابراہیم ہے اور ماں ولد سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات ہے. تو تین چیزیں ہوئیں جن کی قسم کی گئی. سب سے پہلے شہر مکہ کی قسم کی گئی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم کی گئی، اس کے بعد حضور علیہ السلام کے مبارک وجود کی قسم کی گئی. تین قسمیں کر کے کہا کیا گیا. چونکہ جو خالی ذہن شخص ہو، جب اس کو کوئی بات بیان کی جائے تو قسم سے آغاز نہیں کیا جاتا. متردد الذہن کو کوئی بات کرنی ہو تو قسم سے آغاز کیا جاتا ہے، یا پھر آپ جس مضمون کو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا اہم ہے کہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کو قسم کرنا پڑتی ہے. تو یہ جو ماں باپ کا مضمون ہے جس کو میرے رب نے بیان کیا، اس سے قبل ایک نہیں، دو نہیں، تین قسمیں کی. تو پھر کان تو کھڑے ہو گئے، سماعتیں تو پچ گئیں کہ وہ کون سی شے ہے جس کو بیان کرنا مقصود ہے، اور اس سے قبل قسم پہ قسم کی جا رہی ہے. قسم محبوب شہر مکہ کی، قسم محبوب تیرے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور قسم تیرے پاکیزہ وجود کی. اب انسان بالکل سماعتیں بچھا کے منتظر ہے کہ قسم کی کس بات کی جا رہی ہے، کس بات پہ قسمیں ہو رہی ہیں. تو جواب آیا قسم محبوب شہر مکہ کی جس میں آپ رہتے ہو، قسم آپ کے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور قسم آپ کے پاکیزہ وجود کی. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا ہے. یعنی انسان کی زندگی کے اندر مشقتیں، مشکلیں، آلام، مصائب، حالات کی تلخیاں، سخت مراحل، یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے. اور ہم نے اس کو ڈیزائن اس طرح کیا ہے کہ یہ ان ساری مشکلات سے نبرد آزما ہوگا اور حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کرے گا، اور خیر و شر کے ساتھ ساری زندگی اس کا تعلق رہے گا. تو یہ اگر سخت جان ہوا تو زندگی میں کامیاب اور بامراد ہوا، اور اگر یہ کمزور ہوا تو پیچھے رہ جائے گا. اور اس کے لیے جو قسمیں کی ہیں وہ تین ہیں. قسم کا اور جواب قسم کا تعلق ہوتا ہے، یعنی کس پہ قسم کی جا رہی ہے تو جو قسم کی جا رہی ہے اس کا کوئی آپس میں تعلق ہوگا. جب پھولوں کا ذکر کریں گے تو پھر اس کے متعلقات ہی بعد میں بیان کریں گے. کسی نے کہا تھا جنگل میں کوئی مے خار مرا ہے، جنگل میں کوئی مے خار مرا ہے، اسے انگور کے پتوں کا کفن دو. میاں جنگل میں مرنے والے شخص کو کسی اور درخت کے پتوں کا بھی تو کفن دیا جا سکتا ہے، لیکن صاحب مرنے والا مے خار ہے اور شراب کشید کی جاتی ہے انگور سے، تو اس کو تو ٹھنڈ بھی پڑے گی کہ انگور کے پتوں کا کفن دیا جائے. تو مناسبات ہوتی ہیں. تو اب جب قسم کی گئی تو قسم تین چیزوں کی گئی، اور اس کی جواب قسم سے مناسبت کیا بنتی تھی؟ انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا گیا، حالات کی تلخیوں سے گزرتا ہے، سخت تربیتی مراحل سے اس کو گزرنا پڑتا ہے. تو اس چیز کو بیان کرنے سے قبل تین قسمیں کی گئی. پہلی قسم میرے حضور کے پاکیزہ شہر کی، مکہ المکرمہ کی. اس لیے کہ مکہ المکرمہ میں دیکھ لیجئے کہ صحابہ اور حضور کے ماننے والوں نے کیسے تلخ زندگی کاٹی. شجر اسلام ثمربار ہوا تو ہمیں تو یہ کھلے ہوئے پھول دکھائی دیتے ہیں، لیکن ہم نہیں بھول سکتے کہ بلال حبشی کی پیٹھ پہ کیسے کوڑے برسے اور آہت آہت کیسے پکارتے رہے. تو ہم اس منظر کو دیکھیں، مکہ کے ان حالات کو دیکھیں. تو اس لیے قسم کی مکے کی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم کی. چونکہ حضرت ابراہیم نے جس قدر اذیتوں سے گزر کر کے، مصائب آلام کا سامنا کر کے، حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کر کے اپنا راستہ بنایا اور اپنے رب کی رضا پائی، وہ تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دی رب کے حکم کی تعمیل میں.
بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی. یہ تماشا لب بام نہیں تھا. منا کی وادی میں وہ انوکھا واقعہ رقم ہوا کہ آج بھی تاریخ انگشت بدندہ ہے کیا ایک باپ اور وہ اس بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا جو اس کی آنکھوں کا نور ہے اور دل کا قرار ہے. رب سے مانگ کے لیا, لیکن تعمیل ارشاد میں اس بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے کے لیے باپ تیار ہو جاتا ہے اور اس کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ بیٹے کو لٹا لیتا ہے اور ہاتھ میں چھری پکڑ کے بیٹے کی گردن پہ رکھ کے پوری ہمت کے ساتھ جب چھری چلاتا ہے تو آواز آتی ہے فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. ابراہیم بس کرو, تم نے واقعہ پورا کر دکھایا. اپنی بیوی کو, اپنے نومولود بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑانا جہاں کچھ بھی میسر نہیں تھا. یہاں آپ کو آپ کے ماں باپ چھوڑ کے جاتے ہیں, ایک خوبصورت آسودہ ماحول ہے اور آپ کو جس مقصد کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ مقصد بھی آپ کے اور ان کے پیش نظر ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ آنکھیں نم ہو جاتی ہوں گی کہ ہم اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, جبکہ ایک محفوظ پناہ گاہ میں آپ کو چھوڑ کے گئے. آپ کی تربیت کرنے والا ایک جو ہے وہ توانا طبقہ اور ایک توانا جو ہے وہ اسٹاف موجود ہے جو آپ کی فکری, ذہنی, بدنی تربیت کے لیے کوشاں ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی والدین محسوس کرتے ہیں لیکن اپنے نو مولود بچے کو وہاں چھوڑ کے جانا جہاں آب و دانہ بھی میسر نہیں تھا. مورخ اسلام فی جلندری نے اس وادی کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے, جہاں پھرتے تھے آوارہ تپیڑے بادے سر سر کے, جہاں پر گھاس اگتی تھی, جہاں نہ پھول کھلتے تھے مگر وہ سرزمین تھی, آسمان بھی چوک کے ملتے تھے. تو اس وادی میں چھوڑ کے آنا حضرت ابراہیم نے جو امتحانات دیے, اس لیے ان کی قسم کی, چونکہ جواب قسم کا تعلق بنتا ہے تو قسم ابراہیم کے پاکیزہ وجود کی کہ جنہوں نے دکھ سہے, تکالیف, آلام گوارا کی, لیکن پائے ثواب میں لغزش نہیں آنے دی. تیسری قسم میرے حضور کے پاکیزہ وجود کی فرمایا جتنے دکھ مجھے دیے گئے, جتنی اذیتیں مجھے پہنچائی گئیں, اتنی کسی کو نہیں دی گئیں. پیدا ہوئے تو حضور کے باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا, پھر اس کے بعد حضور مختلف مراحل سے گزرے. 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا. جب راہ حق میں لوگوں کو دعوت رشد و ہدایت دینے نکلے تو جو لوگوں کے رویے تھے اور جو اذیتیں لوگوں نے پہنچائی وہ ایک الگ باب ہے. مکے کی گلیوں سے لے کے طائف کے بازاروں تک جن اذیتوں سے میرے حضور گزرے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضری تھی تو ہم نے عرض کیا حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں کبھی گزرا ہے؟ صحابہ کی نظر میں اس دن سے سخت دن کبھی زندگی میں نہیں آیا, اس لیے کہ جب 70 صحابہ کی لاشیں پڑی تھیں, حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ شہید کر دیے گئے, اور نہ صرف انہیں شہید کیا گیا, ان کا مسئلہ کیا گیا, اعضائے بدنیاں کاٹ دیے گئے, ناک کاٹ لی گئی, زبان کاٹ لی گئی, بدن چیر کے کلیجہ نکالا گیا, اور پھر اعضاء کا ہار پرویا گیا اور ہندا نے گلے میں ڈال کے رقص کیا, آنکھوں میں نیزے چبھوئے گئے. تو یہ دردناک دن تھا. تو حضور کے سر انور پہ سفید رنگ کی پٹی بندی تھی اور چشمان رحمت میں آنسو تھے اور بار بار فرماتے تھے ما فعل امی, میرے چچا کی کہانی سناؤ. تو یہ دردناک دن تھا جو صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو انہوں نے کہا حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی کبھی زندگی میں آیا؟ ان کا خیال تھا کہ حضور فرمائیں ہاں یہ میرا زندگی کا مشکل ترین اور سخت ترین دن تھا. لیکن حضور نے فرمایا ہاں عائشہ جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا. حضور ان کے 3 سرداروں کے پاس پیغام حق لے کے گئے, لیکن انہوں نے آگے سے جو رویہ اختیار کیا وہ اتنا اذیت ناک تھا. حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری خیر خواہی کا جذبہ لے کے تمہارے تک پہنچا ہوں, تم نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا, تمہاری مرضی, تمہارا مقصوم, چلو اب یہ بات میرے اور تمہارے درمیان رہنی چاہیے, اس بات کو راز رہنا چاہیے, اہل مکہ تک یہ بات نہ پہنچے. انہوں نے کہا ہم کیوں راز رکھیں, بلکہ اوباشوں کے ہاتھ میں پتھر دے دیے. اور حضور جب واپس ہونے لگے تو وہ حضور کے پاؤں پہ سنگ نہیں کرتے, حضور اپنا ایک پاؤں اٹھاتے تو دوسرے پاؤں پہ مارتے. شدت درد اور احساس کرب سے حضور بیٹھ جاتے تو ان کے گھنڈے دائیں بائیں سے بڑھتے اور کندھوں سے پکڑ کے حضور کو اٹھاتے اور مشق سنگ نہیں کرتے. نالین خون سے بھر گئے, لخت لخت زخمی ہوا. اللہ اکبر, کیا دردناک لمحے تھے, کیا تکلیف بھری گھڑیاں تھیں. تو کہا کہ جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا. اچھا جب حضور پر اس طرح آلام و مصائب ٹوٹ پڑے تو حضور کے ساتھ جو صحابہ تھے انہوں نے کہا حضور ان کے لیے بد دعا کر دیجیے. تو میرے حضور بولے میں رحمت بن کے آیا ہوں, میں رحمت بن کے آیا ہوں. اللہ اکبر, ان کا تقاضا پہم بڑا تو حضور کے ہاتھ اٹھ گئے اور پھر حضور نے جو کہا سنیے اللہم اہد قومی فانہم لا یعقلون, اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے یہ مجھے جانتے نہیں, اگر جانتے تو ان کا میرے ساتھ یہ رویہ نہ ہوتا. تو پتھروں کے جواب میں دعائیں دینا پیغمبروں کا حوصلہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. مورخ اسلام فی جلندری نے کیا خوبصورت پیرائی میں نقشہ کھینچا کہ حضور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں الہی کرم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر, الہی پھول برسا ان پتھروں والی زمینوں پر. تو حضور نے دکھ سہے, تکلیفیں سہی. اب 3 قسمیں کی. شہر مکہ کی قسم جہاں حضور کے صحابہ نے تکلیفیں سہی, اس شہر کی گلیوں میں انہیں گھسیٹا گیا اور ان کو کچی کھالوں میں لپیٹ کے دھونیاں دی گئیں, انہیں اذیت ناک مراحل سے گزارا گیا. حضرت ابراہیم مشکل سے مشکل زندگی کاٹی اور رب کی رضا جوئی کے لیے کوشاں رہے, اور میرے حضور نے سخت ترین اذیتوں, مقاومتوں, مخالفتوں اور تکلیفوں کا سامنا کیا. تو ان 3 چیزوں کا حوالہ دے کر, ان 3 چیزوں کی قسم کر کے اب انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم مشکلات سے تمہیں گزرنا پڑے گا, حالات کی تلخیاں تمہیں سہنی پڑیں گی. کسی مرتبے تک پہنچنے کے لیے تمہیں پھر تکلیفوں کی راہ اختیار کرنی پڑے گی. تم کون ہوتے ہو؟ میرا محبوب ہو تو تکلیفیں وہ بھی اٹھائے, 2 جہاں کا مالک ہو اور طائف کے بازاروں میں اس کے پاؤں پہ بھی پتھر پڑیں, اور کونین کا سردار ہو اور ان کے اوپر اجری ڈال دی جائے, کائنات کا مالک ہو اور ان کو مکے کی گلیوں کے اندر ان کے گلے میں عقبہ بن نبی موید کپڑا ڈالے اور تاؤ دے. تو کیا ان مشکلات سے تم بچ سکتے ہو؟ جب تم کسی منزل تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر یہ حوالے ماضی کے دیکھ لو, 3 قسمیں کر کے حقیقت کو بیان کیا. ابراہیم علیہ السلام کے وجود کو دیکھ لو, حضرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات کو دیکھ لو, اور مکے کی گلیوں میں صحابہ کے ساتھ جو ظلم و جبر ہوئے اور انہوں نے جو مصیبتیں اور مشقتیں کاٹی وہ ساری دیکھ لو. تو 3 قسمیں کھا کر کے کہا کہ بے شک انسان مشقتوں میں رہتا پیدا کیا گیا ہے. اس لیے قافلہ انسانی کے وہ افراد جو کسی منزل کے متلاشی ہوتے ہیں, جو جستجو کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پھر مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے اور حالات کی تلخیاں ان کو گوارا کرنا پڑتا ہے, کشاکشی حیات سے ان کو ٹکرانا پڑتا ہے, اور ان کو آگے بڑھنے کے لیے ان کو تکلیفوں سے گزر کر کے, جان کو سل مراحل سے گزر کر کے پھر منزل کی طرف عزم سفر ہونا پڑتا ہے. کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ, پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ, پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیان. تو زندگی مشکل مراحل سے گزر جانے کا نام ہے. اقبال نے کہا ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام. یہ زندگی آسان نہیں ہے, یہ حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کرنے کا نام ہے, یہ ضبط نفس کا نام ہے, یہ اپنے من کی تربیت کا نام ہے. حضرت امام غازی سایت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو وہ 3 پردوں میں ہوتا ہے, ایک جھلی کا پردہ, ایک رحم مادر کا پردہ اور ایک پیٹ کا پردہ. تو 3 پردوں میں وہ بیچارہ بڑی عجیب سی حالت میں ہوتا ہے. اس کا پہلا مرحلہ ہے تخلیق کے بعد, اس کے بعد پیدائش کا دوسرا مرحلہ ہے. یہ زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کے مرحلے ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ پیدا ہوا اس دنیا پہ آیا تو اس کی مشکل کیا ہے؟ زبان ہے, بولنا نہیں جانتا,
دیکھتا ہے پہچان نہیں سکتا, سنتا ہے سمجھ نہیں سکتا, ہاتھ ہیں پکڑ نہیں سکتا, ٹانگیں ہیں چل نہیں سکتا. کتنی مشکل بن گئی ہے, سب کچھ چیزیں ہونے کے باوجود بھی وہ بے بس دکھائی دیتا ہے. اس کو دودھ مانگنے کے لیے بھی رونا پڑتا ہے. تو یہ ایک مرحلہ تھا. پھر آہستہ آہستہ اس نے بولنا سیکھا, ایک ایک حرف کر کے, لفظ لفظ جوڑ کے وہ جملے مکمل کرتا رہا. آج تو زبان کا طوطی بولتا ہے, آج تو بات کریں تو جو ہے وہ ماحول تھم جاتا ہے. لیکن انسان ذرا پلٹ کے آغوش مادر میں تیری ماں نے ایک ایک حرف تجھے سکھایا تھا, ایک ایک لفظ تجھے سکھایا تھا, لفظ لفظ کر کے, حرف حرف کر کے جملے بنے. اور آج تیری گفتار کی شوخی کے تذکرے زمانے میں ہیں, تو پھر تجھے بولنا سکھایا. تو چل نہیں سکتا تھا, آج تیری جو ہے وہ جولانیاں دیکھنے والی ہیں, تیری رفتار کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے. تیری آنکھوں کی بجلیاں آج عقابوں سے بڑھ کر ہیں. آج تیرے کانوں کے اندر نغموں کا جہاں آباد ہے, آج تیرے ہاتھوں کی گرفت کہ آگے شیر غزاں بھی ہو تو وہ بھی بے بس ہو جاتا ہے. لیکن دیکھ تو کتنا مجبور تھا. اچھا چلو وہاں سے آگے آئے, پھر زندگی کو سیکھنا پڑتا ہے, آداب سیکھنے پڑتے ہیں, کس سے کیا بات کرنی ہے سیکھنا پڑتا ہے. آگے بڑھے, جوانی کی دہلیز پہ پہنچے. جوانی انسان کی زندگی کا باقپن ہوتا ہے, عروج ہوتا ہے, اللہ اکبر. لیکن جوانی کو تقدس معاب رکھ کے منزل تک پہنچانا یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے. چونکہ جذبات بے قابو ہیں, خواہشیں آوارہ ہیں, اور تاحد نظر نظارے ہی نظارے جو دل کو کھینچتے ہیں. اب اپنے تقدس کو جو شخص محفوظ رکھے, کائنات میں سب سے قیمتی جوہر حضرت انسان کا اس کی عصمت کا جوہر ہے, اور سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے اپنے آپ کو بچا لے. تو جوانی ہو, باقپن ہو, اور پھر اپنی خواہشات کو بے قابو نہ ہونے دیا جائے, سب سے مشکل مرحلہ پوری زندگی میں یہ آتا ہے. کسی نے کہا تھا کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا, شباب بیت گیا, ایک عذاب بیت گیا. تو شباب کا ختم ہونا اور اس کو خیریت سے منزل تک پہنچنا, یہ کتنا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. جس کا جوانی میں باطن کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے اور جنسی کالک سے جو چہرہ آلودہ ہو جاتا ہے, اس کا عفت کا دامن داغدار ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ چہرہ تاباں ہے, وہ چہرہ روشن ہے, وہ چہرہ منور ہے, جو اپنے آپ کو کالک نہیں لگنے دیتا اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتا ہے. میرے حضور نے بھی ارشاد فرمایا, سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا. ان میں سے پہلا شخص امام عادل, عادل حکمران. دوسرا شخص وشاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں بسر ہوئی. تیسرا وہ شخص ورجل قلبہ معلق بالمساجد, وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگتا ہے, مسجد میں جمتا ہے. اور چوتھا شخص ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله, وہ شخص جس کو دعوت گناہ ملی اور حسن قدموں میں بچھنے کے لیے بےتاب ہوا, اور اس نے کیا کہا, انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میرے حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ اس کے اوپر اپنے عرش کا سایہ تان دے گا, جو اپنی عصمت کے جوہر کو بچا گیا. تو یہ ایک مشکل مرحلہ تھا, اپنی جوانی کے تقدس کی حفاظت کرنا. میرے حضور نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ, میں اللہ کا حبیب ہوں. جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے. کتنا بڑا اعزاز ہے اور کتنا بڑا کمال ہے جو شخص کو ملتا ہے جو جوانی میں اپنی عصمت کے تقدس کی حفاظت کرتا ہے, اپنی آبرو پہ پہرا دیتا ہے, اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے, اپنی سوچوں کو آوارہ نہیں ہونے دیتا, اپنے خیالوں کو بھٹکنے نہیں دیتا, اپنی خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیتا. تو یہ مشکل ترین لمحہ تھا. اس کے بعد امام غازی کہتے ہیں اب شادی کا مرحلہ ہوا, تو پہلے خود اپنی ذمہ داری تھی, کسی کا بوجھ بھی اٹھانا پڑا, یہ اگلی مشکل آ پڑی. پھر بچے ہوئے تو پھر اپنی زندگی تو ختم ہو گئی, پھر ساری زندگی, پھر بڑھاپے میں چلے جائیں, ارذل العمر تک چلے جائیں, یہ ساری زندگی مشکلات مشکلات. لقد خلقنا الانسان فی کبد. تو ہمیں عملی طور پہ مشکلات کے مقابلے کے لیے تیار ہونا چاہیے. دیکھیے ہم جب شکار کرنے جاتے ہیں اور وہ خطرناک جنگل ہو جس میں شیر, بھیڑی اور دیگر جانور بھی ہوں, تو پھر ہم حفظ ما تقدم کے طور پہ سب کچھ ساتھ لے کے جاتے ہیں, اور اس انداز سے جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر اگر کوئی حملہ ہو تو بچاؤ کی یہ تدبیر ہو. تو ہم عملی طور پہ اس کے لیے خود تیار ہوتے ہیں, تو پھر کوئی ہونے والا حملہ غیر متوقع نہیں ہوتا, اور ہم اس کے لیے اپنے آپ کو مستعد اور فعال پاتے ہیں. اسی طرح میں اور آپ اگر زندگی کے اس فلسفے سے آگاہ نہیں ہوں گے کہ زندگی مشکلات کا مجموعہ ہے, حالات کی تلخیاں ساری زندگی ہمارے ساتھ رہیں گی, تو کوئی بھی تکلیف, کوئی بھی اذیت, کوئی بھی ایسا واقعہ جو ہم نہیں چاہ رہے ہوں گے وہ روح پذیر ہوگا تو ہم گھبرا جائیں گے, اور پھر اس وقت ہم دکھی ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں یہ قرآن نے سکھایا ہے کہ تم عملی طور پہ زندگی کی سختیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاؤ. قرآن مجید میں جو صبر کا لفظ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ حالات کی جو تلخیاں تمہارے اوپر آتی ہیں, وہ غربت بھی ہو سکتی ہے, وہ بیماری بھی ہو سکتی ہے, وہ لوگوں کی عداوت اور دشمنی بھی ہو سکتی ہے, وہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, وہ جنگوں کی حالت کا بپا ہو جانا اور تمہارا دشمنوں کے نرغے میں گر جانا, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو اس کے اوپر استقامت کے ساتھ تم کھڑے رہو اور تم ان کو برداشت کرنے کی اپنے اندر ہمت اور حوصلہ رکھو, تو پھر وہ تمہارا صبر ہوگا. اور یہ قوت اگر تمہارے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر تمہاری زندگی آسان اور سوکھی ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہ دولت تمہیں نصیب نہیں ہوتی تو پھر ساری زندگی دکھوں اور شکموں سے بھری رہتی. اس لیے ہمیں یہ چیز سیکھ لینی چاہیے کہ زندگی نام ہی مشکلات سے نبض آزما رہنے کا ہے. عملی طور پہ ہم دیکھو, ہمیں پتہ ہے سردی آ رہی ہے تو اس کا ہم پہلے انتظام کرتے ہیں, تو سردی ہمیں دکھی نہیں کرتی, ہم سردی سے بھی لطف لیتے ہیں, موسم برسات سے بھی مزہ لیتے ہیں, اور گرمی سے بھی ہم ایک حاصل حاصل کر لیتے ہیں اگر ہم اس کو جو ہے اس کے لیے عملی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر لیں. لیکن اگر ہم اس کے لیے تیاری نہیں کریں گے تو سوائے گھبراہٹ کوئی کچھ نہیں ہوگا. تو مجھے اور آپ کو عملاً اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ کرنا پڑے گا کہ زندگی ان حالات کی تلخیوں سے ٹکرانے کا نام ہے, اور ساری زندگی ہمیں ان مراحل سے گزرتے رہنا پڑے گا. اور قرآن نے جو ہے وہ 3 قسمیں کر کے, اور 3 قسمیں بھی شہر مکہ کی اور محبوب کریم کے پاکیزہ وجود اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی, تاکہ تمہیں پتہ چلے جب ان کو بھی ان مراحل سے گزرنا پڑا میں اور آپ کیا بیچتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو ان راہوں پہ ڈالتے ہوئے صبر اور استقامت, اب صبر اور استقامت کی دولت ہمیں کیسے نصیب ہوگی, یہ دولت کس طرح, یہ قوت راسخہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگی, اور کس طرح ہمارے من کے اندر یہ چیزیں سمائے گی. اللہ تعالیٰ کی خشیت, اس پر توکل, اس پر بھروسہ, اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ہر کام کے ہونے کا یقین ہمارے اندر یہ استقامت اور یہ حوصلہ پیدا کرتی ہے یہ چیز. اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی پوری زندگی میں اس عمل سے گزر کر کے اپنے آپ کو مضبوط ترین صورتحال میں لا کے کھڑا کرنا پڑے گا, اور یہی زندگی کا جمال ہے. تو اب پھر دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد, 3 قسمیں کی. اس کے بعد ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشکلوں میں, مصائب میں, آلام میں رہتا ہوا پیدا کیا. کہتے ہیں جب حضرت انسان کی تخلیق ہوئی تو اس کا خمیر جب بویا جا رہا تھا تو اس کے اوپر 39 دن تک آزمائشوں کی, دکھوں کی, تکلیفوں کی بارش ہوئی, اور 1 دن خوشیوں اور مسرتوں کا می برسا. تو انسان کی زندگی کے اندر حالات سے ٹکرانا اور دکھوں کو سہنا اور دکھوں سے مقابلہ کرنا یہ سیکھنا پڑے گا, اور جب انسان اس کو عملی طور پہ سیکھ جائے گا تو پھر زندگی کا جمال اور زندگی کا حسن نصیب ہوگا. دوسری بات, ہمیں اپنی زندگی میں 7 چیزوں کو اپنا اصول بنا لینا چاہیے, اور یہ 7 چیزیں وہ ہیں جو ہماری زندگی کو ایک خوبصورت سانچے میں ڈھال کر کے ہمیں ایک پاکیزہ اور ستھرا انسان بنا دیتی ہیں. پہلی چیز التمسک بکتاب اللہ,
اللہ की किताब से जुड़ जाना, वाबस्ता हो जाना। जब हम किताब अल्लाह से वाबस्ता हो जाएं तो फिर हमारे बातिन की और नफ्स की तरबियत होती है, और फिर हम वो मतलूब इंसान बनते हैं जो हमारा रब हमसे तकाजा करता है। तो इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को लाजिम कर लेना चाहिए कि हमारा कोई भी दिन कुरान मजीद की तिलावत के बगैर ना गुजरे। अपने दिन का आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत से कीजिए। सूरह यासीन से जो अपने दिन का आगाज़ करता है, सारा दिन अल्लाह की अमान में रहता है, उसकी हिफाजत में रहता है। और अपनी शब का आगाज़ सोने से पहले सूरह अल मुल्क की तिलावत करें, आप सारी शब अल्लाह की अमान में, उसकी हिफाजत में रहेंगे। और कुरान मजीद को समझ कर उसके मफाहिम व मतलब के साथ एक रुकू कम अज़ कम पूरी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी के निसाब में आप कितना वक्त मुख्तलिफ उमूर के लिए अंजाम देते हैं। ये किताब इंसानी हिदायत के लिए, इंसानी तरबियत के लिए, इससे कोई और बेहतर और मुअस्सर जो है वो निसाब नहीं हो सकता है। इंसान साजी का बेहतरीन ज़रिया है ये किताब, और इस किताब के जरिए से जो है वो इंसान पस्तियों से उठ के बुलंदियों तक जा पहुंचता है। इकबाल ने तो कहा कि अगर तुम्ही खाही मुसलमान जीस्तन नेस्त मुमकिन जुज़ बकुरान जीस्तन, अगर तुम मुसलमान बन के जीना चाहता है तो कुरान के बगैर एक कदम भी नहीं चल सकता। तो आगे चल किसी नज़म में कहा कि फाश मी गोइम आंख के दर दिल बुज़मरस्त ई किताबें नेस्त चीज़ें दीगरस्त, अगर मैं खुल के बयान कर दूं जो मेरे सीने में छुपा है तो मैं तुझे बता दूं खुल के ये किताब नहीं, ये कोई और ही शय है। किन लोगों को कहां से उठाया और ये किताब कहां तक ले गई, जो बाहमी जंगो जदल में उलझे हुए थे और हरफ शनास भी नहीं थे, जो सवाद आशना भी नहीं थे, फिर उन्होंने जो है वो रूमा की सल्तनत भी उलट के रख दी। ये करिश्मा था इस किताब का जिसने जिंदगी का जमाल उनकी रूहों के अंदर पैदा कर दिया। तो मैं और आप अपनी जिंदगी में कुरान मजीद से कभी भी दूर ना हो, रोजाना की बुनियाद पे आप तिलावत कलाम मजीद अपनी जिंदगी में शामिल रखें। इंशाल्लाह इसके उजाले दुनिया में और आखिरत में आप अपनी आंखों से मुशाहदा करेंगे। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं, मैंने रब से कहा कि मुझे अपना कुर्ब बताकर, आवाज़ आई मेरा कुर्ब चाहते हो तो कुरान पढ़ा करो। ये रब की कुर्बत की भी ज़मानत है और रब्ते नफ्स और बातिन की तरबियत का भी ज़रिया है। अच्छा, दूसरी बात, वल इक्तिदा बिसुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए बेहतरीन नमूना हमारे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी है। हुजूर के दिया हुआ निज़ाम हयात है जिस पर हुजूर ने खुद अमल करके दिखाया। मेरा इश्क रसूल, मेरी मोहब्बत रसूल इस बात का तकाजा करती है कि मैं उनके तरीक़ा हयात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारूं। इस्लाम दावे की बात नहीं करता, दलील हमसे मांगता है। आज मैं कहता हूं मैं आशिक़ रसूल हूं, और इतना बड़ा आशिक़ रसूल हूं कि मेरे जैसा ज़माने में दूसरा कोई नहीं। मेरे जज्बात ऐसे दिखाई देते हैं आसमान को चीर दूंगा, ज़मीन को फाड़ दूंगा, लेकिन हमसायों के साथ मेरा सलूक बताता है कि मैं आशिक़ रसूल नहीं हूं। दोस्तों के साथ मेरा रवैया बताता है कि मैं आशिक़ रसूल नहीं हूं। मैं किसी से वादा करता हूं और फिर उस पर पूरा नहीं उतर पाता, तो साहिब फिर आप आशिक़ रसूल नहीं हैं, आप कुछ और हैं। इश्क़ रसूल तो ये है कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने किसी से अहद किया है कि तुम्हारे आने तक मैं यहाँ खड़ा हूँ, और वो जाके भूल जाता है, और मेरे हुजूर 3 दिन वहाँ मुंतज़िर रहते हैं। वो अचानक गुजरा और देखा तो हुजूर अलैहिस्सलाम खड़े हैं, तो खुद परेशान हुआ, सिर्फ इतनी बात उसे कही, साहिब तूने मुझे मुश्किल में डाल दिया, तूने मुझे मुशक्कत में डाल दिया। अहद किया है तो फिर उसकी पासदारी निभा के दिखाई। अल्लाह अकबर, मैं अगर हुजूर से मोहब्बत करने वाला हूं तो मेरा रवैया बताए कि मैं आशिक़ रसूल हूं। मेरी ज़ुबान पे झूठ नहीं बोल सकती। आपसे पूछा गया कि मोमिन बुज़दिली कर सकता है, कहा नहीं बहादुर होता है, लेकिन हो सकता है कभी उससे बुज़दिली सरजद भी हो जाए। फिर पूछा गया कि मोमिन बखील हो सकता है, कहा नहीं सखी होता है, लेकिन हो सकता है कभी उससे बुखल भी सरजद हो जाए। फिर तीसरा सवाल हुजूर से किया गया, मोमिन झूठा हो सकता है, फरमाया झूठा नहीं हो सकता। ये पक्की बात है कि मोमिन झूठ नहीं बोल सकता। मैं और आप अपने रवैयों में देखें कि हम खड़े कहाँ हैं। आज हम उन जगहों पे भी झूठ बोलते हैं जहां झूठ बोलना हमारी मजबूरी भी नहीं होती, क्योंकि ये हमारी फितरत सानिया और आदत बन चुका है, और हम इसको बुरा ही नहीं समझते। जबकि झूठ जब कोई शख्स बोलता है, हदीस पाक में आता है उसके मुंह से बदबू निकलती है, रहमत के फरिश्ते 1 मील दूर हट जाते हैं उससे। और सवेर से शाम तक जब हमारी मामूलात ही हों तो फिर हम कहाँ खड़े हैं और रहमत के फरिश्ते कहाँ खड़े हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत का इत्तिबा हुजूर की मोहब्बत की दलील होगी। इमाम कुर्तुबी ने लिखा है, अल्लाह की मोहब्बत का कोई दावा करे तो क्या दलील होगी कि ये वाकई मुहिब इलाही है। तो कहा अल्लाह से मोहब्बत का दावा करने वाले के लिए दलील ये है कि वो कुरान से प्यार करे। कुरान से प्यार और कुरान से मोहब्बत की दलील यह है कि हुजूर का प्यार सीने में रखे। हुजूर से मोहब्बत की दलील यह है कि सुन्नत रसूल से प्यार करने वाला हो, और सुन्नत रसूल से प्यार करने की दलील यह है कि बिदअत से इज्तिनाब करने वाला हो। हर वो तरीका जो मेरे हुजूर ने नहीं दिया उसको इख्तियार न करे, उस तरीके को इख्तियार करे जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अता करता है। तीसरी बात, अक्लुल हलाल, ये वो बुनियादी उसूल है जो हमारी जिंदगी में उतर जाने चाहिए, और हम एक साले और खूबसूरत इंसान बनकर इस मुआशरे का हिस्सा बन सकते हैं। अक्ल हलाल जिंदगी में शामिल हो तो जिंदगी को जमाल नसीब होता है, और बातिन और ज़ाहिर को तमानियत नसीब होती है। अगर रिस्क पाक नहीं है तो आप काबे भी जाएं तो वहां भी आप महरूम पलटेंगे। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक बंदा लंबा सफर करके गया, अशअस अकबर के लफ्ज़ हैं, उसके बाल बिखरे हुए हैं, सफर की गर्द पड़ी हुई है, और लिबास भी फटा हुआ है, शिकस्ता हालत, परागंदा सूरत, और खड़ा है काबतुल्लाह के सामने। यमुद्दु यदैहि, दोनों हाथ लंबे करके दुआ मांग रहा है, और क्या कहता है, ए अल्लाह व मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम। फरमाया उसका खाना हराम का है, उसका पीना हराम का है, उसने जो लिबास पहना वो हराम का है। मेरे हुजूर फरमाते हैं बताओ उसकी दुआ कैसे कबूल होगी। अब लंबा सफर काट के हरम काबा में पहुंचे, गुलाब को पकड़ पकड़ के दुआएं कर रहा है, लंबे लंबे हाथ करके दुआएं मांग रहा है, मुल्तज़म से लिपटा हुआ है, हतीम में सजदा रेज़ होकर रो रो के दुआएं मांग रहा है, लेकिन दुआ कबूल नहीं होती। क्यों? इसलिए कि उसके पेट में लुक्मा हराम का है, उसके बदन पे लिबास हराम का है। तो इस्लाम ने जितना जोर हलाल कमाने, हलाल खाने और हलाल इख्तियार करने पर दिया है, तो एक मोमिन अगर इस्लाम के मुबादियात से भी आगा हो तो उसकी तो जिंदगी के अंदर जो है वो हराम घुस ही नहीं सकता है, बल्कि वो मशकूक से भी इज्तिनाब करे। चौथी चीज, कफ़ुल अज़ा, अपने आप को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे वजूद से किसी को ज़रा और तकलीफ ना पहुंचे। हमारा इस्लाम तो हमें यह बताता है कि तुम प्याज या लहसन खा के मस्जिद में ना जाओ, कि तुम्हारे मुंह से जो स्मेल आती है उससे किसी को तकलीफ ना पहुंचे। तो ये इस्लाम की दी हुई तालीमात हैं कि मस्जिद में भी जाना है तो अपने आप को देखो कि तुम्हारी हालत क्या है, तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, तुम्हारे रवैये इतने खूबसूरत हों, तुम्हारे हमसाये बताएं कि ये वाकई मुसलमान है। मुसलमान की तारीफ की गई, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान कौन है? जिसके हाथ से, जिसकी जुबान से दूसरा मुसलमान भाई महफूज है, तो वो मुसलमान है। अल्लाह अकबर। हम ये जो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, इसको कहते हैं तहियतुल मुस्लिम, मुसलमान का तहय्युत। तो इसमें इसके मानी पे गौर करें तो हम उसको ज़मानत दे रहे होते हैं, अस्सलामु अलैकुम, तेरे ऊपर सलामती हो, तो हम अपनी जानब से ज़मानत देते हैं, मेरे भाई मेरी तरफ से तेरी इज्जत, तेरी जान, तेरी आबरू सलामत है, अब मेरी जानब से तू परेशान नहीं होना, मैं तुझे सलामती की ज़मानत देता हूँ। और वो आगे से क्या कहता है, वालेकुम अस्सलाम, मेरे भाई फिर मेरी जानब से भी तेरा सब कुछ महफूज है। अगर सलाम का मफहूम अच्छी तरह हमारी रूह में उतर जाए तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि हम जिसको अस्सलामु अलैकुम कह दें फिर उससे हम धोखा करें, या उसकी आबरू पे हमलावर हो, या उसके माल पे हमलावर हो जब अस्सलामु अलैकुम कह दिया। क्योंकि जो हमें लफ्ज़ बोलने के लिए कहा गया उसके पीछे फलसफा लफ्ज़ होगा। ये फूल है, इनको देखकर सुभान अल्लाह कहने का कहा गया, पहाड़ों को देख के अल्लाहु अकबर कहने का कहा गया, पहाड़ों को देख के सुभान अल्लाह कहते हैं और फूलों को देख के अल्लाहु अकबर कहते हैं, ऐसा क्यों नहीं कहते थे? लेकिन नहीं, इसलिए कि जब पहाड़ों को देखते हैं तो दिल में उनकी हैबत पैदा होती है। इतने बड़े पहाड़, समुद्र को देखते हैं तो उसकी हैबत पैदा होती है, इतना बड़ा समुद्र ताहद नजर फैला हुआ, तो जब उसकी बड़ाई पैदा होने लगती है तो फौरन पलटाया गया अल्लाह की बड़ाई की तरफ और कहा बोल अल्लाहु अकबर, ये नहीं मेरा अल्लाह बड़ा है।
اور پھول کو جب دیکھا تو اس کی لطافت کی طرف الجھنے لگے، کتنا خوبصورت ہے، درزوں میں کیسے خوشبو بسی ہوئی ہے، کیسے رنگ ہیں، کیسے جمال ہیں، اللہ اکبر۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ درزوں کی لطافت میں خوشبو نے اماں پائی، گل چیرنے والے نے کس شان سے چیرا ہے۔ تو کیا کمال ہے یار، کیا پتیاں ہیں، کیا رنگ ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا لطافت ہے، الجھنے لگے۔ آپ بول سبحان اللہ، یہ کیا ہے جس نے رنگ بھرے ہیں وہ پاک ہے۔ تو تیرا دل الجھ نہ جائے، تو جو ہم بولتے ہیں لفظ جہاں بھی بولتے ہیں اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم یہ تحیۃ المسلم ہے، جب ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کو ہم نے ضمانت دے دی، بس بات ختم، اب جو ہے وہ میری جانب سے تو محفوظ ہے۔ لیکن ہم سلام بھی لے رہے ہوں گے اور ہاتھ بھی کاٹ رہے ہوں گے اور اس کی جیب بھی کاٹ رہے ہوں گے، پھر سلام نہیں لیا، ہم نے منافقت کی ہے۔ تو کف الاذی چوتھی چیز، اور پانچویں چیز اجتناب المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ نیکی کرنا بہت اہم ہے، لیکن نیکی کرنے سے زیادہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، چونکہ شر کی قوتیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اس لیے اپنے آپ کی حفاظت جب ہم کریں گے تو ہم ایک اچھی صورت میں آگے بڑھیں گے۔ اور چھٹی چیز وہ ہے التوبہ، توبہ تسلسل کے ساتھ کرتے رہیے۔ یہ تصور کہ بڑھاپے میں توبہ کریں گے، یہ تصور کہاں سے آیا؟ یا ہمارے ہاں آج کل یہ کلچر پیدا ہوا ہے کہ لیلۃ القدر یا شب رات کے دن سارے جڑ کے توبہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور پورا سال اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ میرے حضور کے دامن پہ ایک بھی گناہ کا دھبا نہیں تھا، ہم نبیوں کی عصمت کے قائل ہیں، کسی نبی پر کوئی گناہ کا دھبا نہیں ہوتا۔ اگر اس امکان کو بھی تسلیم کر لیا جائے تو ساری شریعت مشکوک ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود حضور فرمایا میں دن میں اللہ سے 100 بار توبہ کرتا ہوں، ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کیا اس معمول کو اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ جب انسان توبہ کرتا ہے، جب غسل کر لیتا ہے نا ایک دفعہ، تو پھر وہ بچ بچ کے چلتا ہے کہ کوئی گرد دوبارہ پڑ نہ جائے، اور جب وہ لترا ہوا ہو تو پھر اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے میں بار بار غسل کرنے کی، بار بار توبہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے تاکہ ہم پھر نئے گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ تو اپنی زندگی میں توبہ کا تسلسل کیجیے، شام سویرے صبح بار بار اللہ سے توبہ کی رجوع کیجیے۔ اور آخری چیز ادا الحقوق، حقوق کا ادا کرنا۔ ہمارے ذمہ جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ ہمارے والدین کے ہیں، وہ ہمارے بہن بھائیوں کے ہیں، وہ ہمارے دوستوں کے ہیں، ہمسایوں کے ہیں، ہمارے اساتذہ کے ہیں، کلاس فیلوز کے ہیں۔ وہ حقوق حتیٰ کہ جانوروں کے کیوں نہ ہوں تو ان حقوق کو ہم ادا کرنے والے دستبردار نہیں ہو سکتے ہم ان حقوق سے۔ یہ مومن کی زندگی ہے، یہ ہمارا نظم حیات ہے، یہ اسلام کا دیا ہوا منشور ہے، یہ طریقہ زندگی ہے کہ ہم ایک ایک کے حق کو ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں۔ بالخصوص میں طلباء سے مخاطب ہوں کہ یہ عمر تربیتی اعتبار سے سب سے اہم عمر ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 15 سال سے لے کر کے 20 سال تک کی عمر میں انسان کے نظریات پختہ ہوتے ہیں اور اس کی عادتیں جمتی ہیں۔ یہ دوسرے کہتے ہیں 13 سے 19 سال تک کی عمر، وہ کہتے ہیں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تو ان 13 سے 19 سال یا 15 سے 20 سال تک کی عمر، بعض کا ہوتا ہے کہ ابھی بچے ہیں، ماں باپ بھی سستی کرتے ہیں کہ ان کو تہجد کا عادی اب کیوں بنائیں، ابھی تو یہ بچے ہیں، ان کو ان چیزوں سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا عادی اب کیوں بنائیں، جب بڑے ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، ذمہ داریوں کا بوجھ آئے گا، سب کچھ کر لیں گے۔ تو پھر اس وقت کرنا مشکل ہوتا ہے، پھر کر نہیں پاتا بندہ۔ تو جو سیکھنا ہے، جو عادتیں پختہ کرنی ہے، وہ اسی زندگی میں ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ کا ایک موقع ہے، آپ کا کوئی ایک ماحول فراہم ہوا ہے، آپ کے ہمسائے آپ کے کلاس فیلوز ہیں جو آپ کے ساتھ کمرے میں رہ رہے ہیں۔ ہمسائیگی کے حقوق ادا کرنے کا جو انداز ہے وہ یہاں ہی سیکھیے، اپنے اندر اس کو متحقق کیجیے، پختہ کیجیے۔ اسی طرح اپنے گفتگو کے لہجوں میں شائستگی، اپنے انداز کے اندر خوبصورتی اور اپنے رویوں کے اندر جمال پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو مؤثر بنائیں اور شریعت کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطوں کے مطابق آپ جب زندگی کے چند دن گزار لیں گے، پھر زندگی گزارنے کا نشہ آنے لگ جائے گا۔ کیونکہ جب ہم اپنی خواہش کی زندگی گزارتے ہیں تو پھر ہم خود بے چین اور مضطرب ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اس طرح زندگی گزارنی چاہیے جس طرح ہمارے رب نے ہمیں بتایا ہے۔ آپ کوئی بھی مشین خریدتے ہیں، کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو اس کے ساتھ چھوٹی سی بک دیتے ہیں آپ کو، اس کا طریقہ استعمال بتاتے ہیں کہ اس کو یوں استعمال کرو گے تو دیر پر اس کے فوائد حاصل کرو گے۔ اگر یہ مائک ہم اس طرح استعمال نہیں کرتے، اپنی خواہش سے استعمال کریں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے وہ خرابی کی طرف سلسلہ چلے گا۔ اس طرح یہ وجود جس پاکیزہ ذات نے بنایا ہے اس نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ اور پھر انسان کو ایک ماڈل اور نمونہ بھی چاہیے، تو کہا نمونہ دیکھنا ہے تو محمد عربی کی ذات دیکھ لو، ادھر دیکھتے جاؤ، زندگی گزارتے جاؤ، دیکھنا تمہاری زندگی کتنی خوبصورت اور کتنی پروقار گزرتی ہے۔ اللہ آپ کو دنیا آخرت کی برکتیں دے، اپنی پناہوں اور اپنی امان اور اپنی حفاظتوں کا حصار دے، اور آنے والا کل